جو حضرات سنن اور نوافل سے فارغ ہو گئے ہیں بھائیوں، قریب قریب آ جائے، مل جل کر کے بیٹھ جائیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ شب برات کا موقع ہے، توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کو بہتر بنائے۔ گزشتہ سال کتنے حضرات ہمارے ساتھ تھے، آج اس میں سے کچھ اللہ کی رحمت کے اندر پہنچ گئے ہیں، وہ ایک سبحان اللہ کے بھی محتاج ہو گئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کی قدر کریں۔ ایسی کتنی شب براتیں ہماری زندگی کے اندر آئی اور گزر گئی، لیکن اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ ہر ایک آدمی کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجلس کی ابتدا انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے فرمائیں گے۔ مولانا سالم صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق الله العظيم۔ بھائیو آگے آگے بڑھ جاؤ، مل جل کر کے بیٹھو، مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ اب ہم حضرت والا کو دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں گے۔ بھائی سب سے پہلے میں بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ قریب قریب آ جائے، مل مل کر بیٹھے، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ مجلس کے آداب کی جتنی ہم رعایت کریں گے، حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اتنا ہی فیضان ہوگا۔ جو حضرات معذور ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جن حضرات کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ان حضرات سے بہت محبت کے ساتھ یہ درخواست ہے مل مل کر بیٹھے، آگے جو جگہیں ہوں اس کو پر کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی قرآن کریم کی 2 آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ اس بابرکت رات میں مفید اور نافع باتیں کہنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق تعالی شانہ بندوں پر بے انتہا کریم اور رحیم ہے، اسی لیے مغفرت کے بہانے بنائے ہیں۔ ان بہانوں میں یہ بھی ہیں کہ کبھی مقام اور جگہ کو فوقیت اور عظمت دی، کبھی اوقات کو عظمت دی کہ ان مقام اور ان وقت کی تھوڑی سی قدر کرنے کے ساتھ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ مقامات کے اعتبار سے ساری دنیا میں مساجد اور اسی طریقے سے مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، یہ مساجد ہیں جو اللہ کے قرب کے مقامات ہیں۔ ان مقامات میں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہیں جن اوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان اوقات میں آدمی اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اور بہانہ اس طور پر ہے کہ حق تعالی شانہ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں، کچھ دن ایسے رکھے ہیں، کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جن میں آدمی تھوڑی عبادت کرتا ہے، تھوڑا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری عبادتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور حق تعالی شانہ بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ یہ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، ہم مومنوں کے لیے بہت بابرکت رات ہے، لیکن میرے بھائیو صحیح بات یہ ہے، ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ مومن کے لیے کون سی رات اور کون سا دن بڑا برکت والا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ دن اور وہ رات جس دن اور جس رات میں بندہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جائے وہ سب سے بڑی رات ہے، سب سے بڑا دن ہے، اور اس کے لیے بہت بے برکتی والا دن ہے اور بہت منحوس رات ہے جس رات میں وہ حق تعالی شانہ کی اور جس دن میں وہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کرے۔ یہ سارے دنوں کے اعتبار سے، ساری راتوں کے اعتبار سے، چاہے اس میں کوئی فضیلت ہے چاہے فضیلت نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں، اللہ سے مناجات میں گزرتی ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہیں، مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہے۔ اور اگر نافرمانی میں گزرتی ہیں تو اس سے بدتر اور اس سے بے برکت کوئی رات نہیں ہے۔ تو مومن کے لیے تو اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس مقام کے ساتھ اگر کوئی فضیلت والی رات مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں حضرات علماء کا اختلاف ہے، کیا اس رات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن کبار محدثین اور محققین فرماتے ہیں کہ 13 یا 14 روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، جس میں کچھ زیادہ ضعیف ہیں، کچھ کم ضعیف ہیں، اور ان سب کے مجموعے سے آدمی اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کچھ نہ کچھ ضرور ثابت ہے۔
خود قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، امام التفسیر اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، شب برات ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کسی رات کی فضیلت کے لیے اگر ضعیف احادیث بھی مل جائے تو آدمی کو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اس کو وصول کرنے کے لیے، اس میں نیک عمل کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بعض روایتیں ہیں جس کی سند حسن کے درجے میں پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے۔ اور بعض علماء نے بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں پر دلائل شرعیہ بہت سارے ہیں، وہاں خیر القرون کا عمل یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل اور حجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے بعد حضرات تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگ کو خیر القرون کہا جاتا ہے، سلف کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہیں کہ تابعین سے لے کر اس دور کے علماء اور صلحاء تک تواتر کے ساتھ یہ عمل جاری ہیں کہ تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف نے، کبار محدثین نے، صوفیاء اور اولیاء نے ان راتوں کا بڑا اہتمام کیا ہے اور ان راتوں کو عبادات میں گزارا ہے۔ لہذا فضیلت کے لیے کافی ہیں کہ خیر القرون میں عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے، اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، آدمی جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بہت بہتر بات یہ ہے کہ آج کی رات ہم دو کام ضرور کریں۔ دیکھو، جتنے بابرکت ایام ہوتے ہیں اور بابرکت راتیں ہوتی ہیں، ان رات میں فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی آدمی نفلی عبادات نہ کر سکے اور کوئی زیادہ تسبیحات، ذکر و اذکار اور نوافل نہ پڑھ سکے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ اس پوری رات کو آج کے دن میں، آج کی رات میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچا کر گزاریں گے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی رمضان جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اس میں فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ، نوافل کا اہتمام نہ کرے، لیکن اگر اس بات کا اہتمام کیا کہ پورے مہینے کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچاتے ہوئے گزارا، وہ اپنے رمضان کو وصول کرنے میں کامیاب ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو آج کی بابرکت رات ہیں، اس رات میں اگر زیادہ نوافل اور زیادہ عبادت نہ ہو، صرف اتنا ہو جائے کہ عشاء، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور کوئی عبادت نوافل نہ کرے، لیکن اس بات کا اہتمام کرے کہ اس رات میں ایک بھی گناہ صغیرہ نہ ہونے پائے، اگر اس طریقے اس رات کو گزار دیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز ہمیں اس اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں یہ طے کرنا ہے کہ آج کی رات کم سے کم سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، مسلمانوں کے اندر اس رات کی قدر ہے، اور ہر مسلمان چاہے وہ بیچارہ عمل کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور اور پیچھے کیوں نہ ہو، اس رات میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ تو آخر اس رات میں کون سی عبادت کرے؟ اس رات میں نہ تہجد کی خصوصیت ہے،
نہ صلاۃ التسبیح کی خصوصیت ہے، نہ صلاۃ التوبہ کی خصوصیت ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار کی خصوصیت ہے. عام جو بھی عبادت کرنا چاہے آدمی کر سکتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرات علماء پر، بڑی کام کی بات اس وقت بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک کام جہاں ہم یہ کریں گے کہ آج کی رات کو گناہ سے بچائیں گے، وہاں دوسرا کام یہ کریں گے کہ آج کی رات میں تھوڑی بہت جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت تنہائیوں میں اپنے گھروں پر کریں گے. کون سی عبادت کریں گے؟ دیکھو ہم لوگ بالغ ہوئے، مرد بھی بالغ ہوئے، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی بالغ ہوئی. بالغ ہونے سے لے کر آج تک بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہوئی ہے. اگر ان راتوں میں آدمی زیادہ نوافل کا اہتمام نہ کر سکے لیکن رات کو زیادہ دیر تک جاگنا ہے تو بہت سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ اس رات کو اپنی قضا نماز کی ادائیگی میں گزارے. اور اس طرح جب جب بھی موقع ملے آدمی کے ذمے جو نمازیں قضا ہیں ان قضا نمازوں کی ادائیگی میں اس کو گزارے. اگر ہمارے ذمے بہت ساری نمازیں یا ایک نماز قضا ہے اور اس قضا نماز کو چھوڑ کر پوری رات ہم نوافل پڑھتے رہیں، نوافل کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی پکڑ سے ہم نہیں بچ پائیں گے. لہذا ہمت کرے، ارادہ کرے. ارادے دو کرے. ایک ارادہ تو یہ کرے کہ آج کی رات میں جو ہم قضا نماز ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھیں گے اور آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہونے دیں گے. یہ ہمیں ارادہ کرنا ہے، یہ ہمیں کام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے. لہذا اگر ہمارے ذمے نماز قضا نہیں ہے اور ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے، بہت اچھا موقع ہے تنہائی میں کچھ دیر تک تلاوت کرے. تلاوت کرتے ہوئے طبیعت اکتا جائے، بھر جائے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، تسبیحات میں مشغول ہو جائے، درود شریف اور استغفار اور تیسرے کلمے مشغول ہو جائے. پھر کچھ طبیعت چاہی کچھ نوافل کا اہتمام کر لیا، پھر کچھ طبیعت چاہی رونے دھونے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کرے. بہت اچھا موقع ہے، کسی نفل کی خصوصیت نہیں ہے لیکن ان رات کو نوافل کے ساتھ گزارنا ہے. بہت اچھی بات ہے آدمی 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ بھی پڑھ لے، تہجد کے لیے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی توفیق ہو پڑھ لے. صلاۃ التسبیح ہے، موقع ہے اس کو بھی پڑھ لے کیونکہ رات کو عبادت میں گزارنا ہے. لیکن میرے بھائی اس بات کا خاص خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم پوری رات یا رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری فجر کی جماعت کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے. اس کا خاص اہتمام رکھے. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، مغرب عشاء اور فجر کی نماز کو اگر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے اور رات کو برائیوں سے بچا لے وہ اس رات کو وصول کرنے والا ہو گیا. لیکن اگر توفیق مل جائے تو اتنی عبادت رات کو کرے، رات کو اتنا جاگے کہ کسی بھی نوجوان کی، کسی بھی عاقل بالغ کی فجر کی جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے. اس خیال کے ساتھ جتنا جاگ سکے اور جتنی عبادت کر سکے کرے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے موقع پر ان کے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے بستر پر آرام فرمائے. ارادہ فرمانے کے بعد ہی فوراً آپ اپنے بستر سے اٹھے اور آپ گھر سے باہر نکلے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیرت آئی، کیا بات ہے، آج میری باری کا دن ہے، آپ تشریف لائے اور اس کے بعد دوبارہ آپ جانے لگے.
چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ بھی تیزی سے نکلی اور دیکھنے لگی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے یہاں تشریف لے جائے۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر واپس لوٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بہت تیزی سے گھر پر آئی۔ جب تیزی سے چلنے کی وجہ سے آنے اور جانے میں وقت صرف ہوا تو آپ کا سانس اکھڑنے لگا، ابھرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے یہاں تشریف لے گئے، میں دیکھنے کے لیے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ تو بقیع تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ ظلم کروں گا، تیری باری میں کسی اور عورت کے پاس جاؤں گا اور اس طرح ظلم کروں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں حق تعالی شانہ قبیلہ بنو کلب کی ریور کی بکریوں کے پشت پر جو بال ہوتے ہیں اس بال کے برابر انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں 10 بکریاں ہو تو کیلکولیٹر سے ہم حساب کر سکتے ہیں کہ اس کے کھال پر کتنے بال ہیں۔ عرب میں بہت سارے قبائل تھے، اس میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، وہ بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور تھا اور بہت زیادہ بکریاں رکھتا تھا۔ حدیث میں اس کو پیش کیا گیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ میں جو بکریاں ہوتی ہے اس بکریوں کی پشت پر جو کھال ہیں اس کھال پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر حق تعالی شانہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مغفرت کو عام کر دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اس رات میں ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، کوئی رزق کا طالب ہے میں اس کو رزق عطا فرماؤں، کوئی مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، یہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی عام طور پر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ رات کے آخری حصے میں فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت ہے کہ رات آنے پر ہی حق تعالی شانہ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے، کوئی رزق کا طالب ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کو رزق عطا کروں، میں اس کو مصیبت سے آزاد کروں۔ معلوم ہوا آج خاص مغفرت مانگنے کا دن ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ اپنے آپ کو جس خدا کو ہم نے اس کی سرزمین پر اس کی نافرمانی کر کے ناراض کر دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے وہ رات عطا فرمائی ہے جس رات میں صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ بندہ 2 آنسو بہائے اور اللہ کے سامنے گڑ گرائے تو بڑے سے بڑے پاپی کی اس رات میں حق تعالی شانہ مغفرت کا اعلان اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں۔ ہاں لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اتنی بڑی مغفرت کی رات میں بھی ان آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائی ہمیں ٹھنڈے دل سے اس بات کو سننا ہے اور سننے کے بعد اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے اندر یہ برائی تو نہیں ہے، کیا ہمارے اندر یہ پاپ اور گناہ تو نہیں ہے کہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے مغفرت عامہ کی اس رات میں بھی ہم اپنی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ حق تعالی شانہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک مانتا ہے، ایسے مشرک کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں. جب یہ بات آتی ہے تو ہم اطمینان سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں، شرک سے ہم بری ہیں، شرک سے ہم دور ہیں. دیکھو میرے بھائی، بعض مرتبہ جہالت ایسی طاری ہوتی ہے کہ نادانی اور جہالت کی وجہ سے آدمی ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو شرکیہ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا یہ بھی شرک ہے. مثال کے طور پر حق تعالی شانہ کی صفت خاصہ ہے، اولاد دینا اسی کا کام ہے اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا. زندگی دینا اور موت دینا اسی کا کام ہے، اس کے علاوہ زندگی اور موت کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد 5 سال گزر گئے، بہت ساری راتیں رو رو کر دعاؤں میں گزاری، علاج معالجے کے سلسلے میں کسی بھی تعویذ بنانے والے عامل کو نہیں چھوڑا، اور بزرگوں سے دعا کی درخواست کرنے میں پیچھے نہ ہٹا، اور ڈاکٹر اور حکیم اور وعید کے ڈسپنسریوں کو اور دواخانوں کو اس نے چکر لگا کر سب کو رون دیا. 5 سال ہو گئے اور 5 سال ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی. اب وہ کہتا ہے کہ اے پیر صاحب مجھے بیٹا دے دو، اے فلاں صاحب مجھے بیٹا دے دو. تو جو کام اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس حاجت کو وہ اللہ کے غیر سے مانگ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. ایسے شرک کرنے والوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. حدیث میں ہے جو آدمی دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کینہ رکھنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ اگر ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو شاید یہ فیصلہ کریں گے کہ 80% لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، لیکن بجائے دوسرے کے دلوں کو ٹٹولنے کے، دوسرے کے احوال کو دیکھنے کے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اے بندے خدا، اے کہنے والے، سننے والے، تیرے دل میں کینہ ہے یا نہیں؟ اللہ رحم فرمائے، شاید کوئی دل یہ گواہی دے کہ میرے دل میں کینہ نہیں ہے، ورنہ سارے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے کینہ ورگی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم ہے. بعض روایت میں ہے ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے والے قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی. بعض روایات میں ہے جو آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا، اس مبارک رات میں ایسے شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی. میرے بھائی، ایک تو شراب ہے، ایک وہ چیزیں ہیں جو شراب کی طرح نشہ آور ہیں اور شراب کی طرف لے جانے والی ہیں. جس طرح شراب حرام ہے، وہ چیزیں جو نشہ کرنے والی ہیں، شراب کی طرف لے جانے والی ہے، یہ بھی حرام ہے. اگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شرابی جو بغیر توبہ کے مر جائے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو ہر نشہ آور چیز کا استعمال کرنے والا وہ اس کا ایسا عادی بن چکا ہے کہ بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اس رات میں مغفرت سے وہ بھی محروم رہتا ہے. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم اپنی اولاد پر نظر کریں، ہم اپنے گھر والوں پر نظر کریں، ہم اپنے آپ پر نظر کریں کہ بھئی ہم میں سے، ہمارے اولاد میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شراب کا لٹو بن چکا ہے،
جو نشے کا لٹو بن چکا ہے، جو ڈرگس بیچنے والا ہے، جو ڈرگس خریدنے والا ہے، جو گانجا اور چرس کا استعمال کرنے والا ہے، یہ مقدمات ہے، سب کا نتیجہ شراب نوشی ہے۔ آج وہ پیتا نہیں ہے، خریدتا ہے، آج وہ پیتا نہیں ہے، بیچتا ہے، کل یہ خریدنے والا اور یہ بیچنے والا پینے سے اور استعمال کرنے سے محفوظ نہیں رہتا، وہ بھی آخر میں شرابی کی صف میں آ جاتا ہے۔ اور شراب نوشی کتنا خطرناک جرم ہے، مجھے واقعہ یاد آیا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ایک بزرگ کے ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہوا، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد 1-2 ہی دن گزرے تھے اور اس بزرگ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ جس کے سر کے ایک ایک بال، سارے بال بالکل سیاہ اور کالے تھے، بچے کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بات کیا ہے، میں نے تو اس معصوم بچے کو اس حال میں دفن کیا تھا کہ اس کے سر کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے، اور بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ بچے سے پوچھا، ارے بچے یہ تو بتا کہ تیرے سر کے بال سفید کس طرح ہو گئے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اسی قبرستان میں ایک ایسے شرابی کو دفن کیا گیا جو شراب کا عادی تھا، بغیر توبہ کے مر گیا۔ جب اس کو زمین میں دفن کیا گیا، اللہ کی مخلوق جہنم کو ایسا تیش اور جوش آیا کہ اس نے ایک ایسا تیز سانس لیا جس سانس کی وجہ سے میری عمر کے جتنے بچے تھے سب کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ یہ شراب نوشی کی وبا ہے، یہ شراب نوشی کا نقصان ہے کہ جہنم کو تیش آتا ہے، اور جہنم ایسی سانس لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سر کا کوئی بال باقی نہیں رہا جو سفید نہ ہو گیا ہو۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے کا مقام ہے، ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ ہم جس چیز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہم جس چیز کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، انجام کے اعتبار سے، میدان محشر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ کتنا بھیانک اور کتنا ہیبت ناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں والدین کی نافرمانی کرنے والے بیٹے کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ بڑا ایک اہم موضوع ہے، ماں باپ کیا ہے اور اولاد کیا ہے۔ اگر کوئی بیٹا بیچارہ ایسا ہے جس نے نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، میں بہت درد دل کے ساتھ اسے درخواست کروں گا کہ مغفرت عامہ کی رات میں اس وقت تک نہ سوئے جس وقت تک اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے اور ماں باپ کے دل کو خوش نہ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہو اور نافرمانی کی وجہ سے تو مغفرت سے محروم ہو جائے۔ عجیب عجیب علماء نے حالات لکھے ہیں، مجھے اس پر بھی واقعہ یاد آیا، غالباً حوشب کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا ماں تھی، اس کا بیٹا تھا، وہ بیٹا نافرمان تھا، برا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو بوڑھی اماں کہتی تھی بیٹے اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ لے۔ تو بچہ سنتا نہیں تھا، بار بار ماں بڑی شفقت کے ساتھ یہ بات کہتی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹے نے طیش میں آ کر کہا کہ کیا گدھی کی طرح چلاتی رہتی ہے، مجھے نماز کا کہتی رہتی ہے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تھوڑے دن کے بعد اس بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد دوسرا دن آیا اور جب عصر کا وقت آیا تو عصر کے وقت ہوتا یہ تھا کہ اس کی قبر سے گدھے کے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ اہل دل سے پوچھا گیا کیا ہے؟
کہا ہے کہ معافی ماں کی نافرمانی ہے. نافرمانی میں اس نے کہا تھا کہ گدھی کی طرح چیختی رہتی ہے. اس کا عذاب یہ ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے روزانہ عصر کا وقت آتا ہے اور اس کی قبر سے گدھے کی چیخنے کی آواز آتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماں باپ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حقوق دونوں کے ہیں. ماں باپ کے حقوق اولاد پر بھی ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی ہے. میں خالی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہم سے اپنے ماں باپ کے صلے میں کوئی گستاخی ہوئی ہے یا ماں باپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، دونوں کو چاہیے کہ معافی کا دامن ایک دوسرے کے لیے بڑھا لے. روایتوں میں آتا ہے اس رات میں ان دو رشتہ داروں کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں رشتے ناطے کو کاٹتا ہے، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، دشمنی اور عداوت اختیار کرتا ہے. ذرا اس سلسلے میں دوبارہ عرض کروں گا، ہم ذرا اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے اپنا جائزہ لیں. ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں ہمارے بھائی موجود ہیں، ہماری بہنیں موجود ہیں، ہماری خالہ اور پھوپھی موجود ہیں، چچا اور ماموں موجود ہیں، خالہ داد، پھوپھی داد، چچا داد، ماموں داد، بھائی بہن موجود ہیں. کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس مسجد میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بھی رشتہ دار ایسا نہیں جس سے میرا قطع تعلق ہو، میری دشمنی ہو، میں سب سے راضی ہوں، سب مجھ سے راضی ہے. میرے بھائی، جواب دینے کے ہمیں لالے پڑ جائیں گے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کا حال یہ ہے، مال و دنیا کی محبت کے خاطر، عزت نفس کے خاطر، عہدے اور منصب کے خاطر، اپنی خواہشات کے چونچلوں کے خاطر، سال کے بنائے ہوئے رشتے، پیدائشی جو رشتے ہیں بھائی بہن کے، آن کی آن میں بھائی بہن کے رشتے کو کاٹنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا داد تو دور کی بات رہی، دو بھائی آپس میں مال کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں. اور جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، اس ترقی یافتہ دور کا حال یہ ہے کہ اس مال و دولت کی بنیاد پر اولاد ماں باپ کی اور ماں باپ اولاد کی دشمن بنی ہوئی ہے. اور دشمنی کہاں تک پہنچی ہے؟ دشمنی یہاں تک پہنچی ہے اولاد کے دل میں ماں باپ کے سلسلے میں ایسی دشمنی، ایسی عداوت، ایسا زہر بھرا ہوا ہے کہ زندگی بھر بیٹا اپنی ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ ماں کا انتقال ہوتا ہے جنازے میں شرکت کے لیے تیار نہیں. آج جس معاشرے میں ہم رہے، اس معاشرے کا یہ حال ہے. میں پھر عرض کروں گا، موقع ہے، ابھی موقع گیا نہیں ہے، روح ہمارے جسم میں موجود ہے. ہم یہ طے کریں کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ ہم نے جس سے اپنے رشتے ناطے کو توڑا ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہو، سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کے بعد معافی تلافی کا معاملہ کریں گے. لیکن میرے بھائی، میں پھر عرض کروں گا، جب ایسی بات سنتے ہیں تو بابرکت رات کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں بیٹھ کر آدمی پختہ ارادہ کرتا ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد ضرور یہ کام کروں گا، بھائی سے معافی مانگوں گا، ماں باپ سے معافی مانگوں گا، دوست رشتہ داروں سے معافی مانگوں گا. لیکن مجلس ختم ہوتی ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ قصور تیرا تھوڑا ہے، قصور تو اس کا ہے. اور دنیا کا فلسفہ اور قانون یہ ہے کہ جس کا قصور ہو وہ معافی مانگے، جس کا قصور نہ ہو معافی کیوں نہ مانگے. قصور میرا نہیں، قصور اس کا ہے، میں معافی کیوں مانگوں. شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے اور جو دشمنی اور عداوتیں ہوئی ہیں اس دشمنی اور عداوت کو برقرار رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیتا اور معافی تلافی کی صورت کو وجود میں آنے نہیں دیتا. بہت اچھا طریقہ ہے. یقیناً ہمیں معلوم ہے قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے بھائی کا ہے.
قصور میرا نہیں ہے، میرے رشتہ دار کا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نفس کو دبا لے اور یہ طے کر لے کہ ہمیں تو اللہ کی مغفرت مطلوب ہے، کس کا قصور ہے یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے. یہ طے کریں گے کہ قصور اس کا ہے، میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا، اس کو بے قصور ٹھہراؤں گا، اور جانے کے بعد پہلے معافی تلافی کروں گا، تاکہ اس معافی تلافی کی بنیاد پر آج میری بھی مغفرت انشاءاللہ ہو جائے اور میرے رشتہ دار کی بھی مغفرت ہو جائے، دونوں مغفرت سے محروم نہ رہے. صاحبان الہند علامہ سعید دہلوی رحمۃ اللہ، محمد سعید دہلوی احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا جو مجھے یاد آیا. دیکھو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دو رشتہ داروں میں آپس میں کسی وجہ سے تعلقات ختم ہو گئے، دشمنی اور عداوت قائم ہو گئی. پھر ایک کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے اپنے دل کو بڑا کیا، اور دل کو بڑا کرنے کے بعد معافی تلافی کے لیے آگے نکلا اور کہا کہ مجھے معاف کر دے. تو دوسرے آدمی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ضرور اس کو معافی دے دے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ معافی مانگنے آئے ہیں لیکن میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بیچ میں ایک بات اور سمجھا دوں، اگر معاملے میں رنجش اس لیے ہوئی ہے، معاملے میں دشمنی اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے حق کو پائمال کیا ہے، ہمارے حقوق کو دبایا ہے، ہمارے پیسے کو دبایا ہے، ہماری زمین کو دبایا ہے، تو معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ بھائی یہ معاف کر دو معاف ہو گیا. یہ نہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراف کرے میں نے تمہارے پیسے دبائے ہیں، میں نے تمہارا مال دبایا ہے، میں نے تمہاری زمین دبائی ہے، میں نے تمہاری جائیداد دبائی ہے. میں پہلے نیت کرتا ہوں اور آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اپنی طاقت کے مطابق جلد سے جلد اس کو ادا کروں گا. میں تو معافی اس لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے جو غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹے ہیں، اس رشتے کو جوڑنے آیا ہوں. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کا ہڑپ کر دیا اور کہو معاف کرو معاف کرو، اس سے معاف ہونے والا نہیں ہے. مجھے بتانا ہے کہ آدمی سامنے معافی کے لیے آئے تو دوسرے آدمی کو چاہیے ضرور معاف کر دے، معافی کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. بہت کم ایسے منحوس دنیا میں گزرے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اور بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن کم لوگ ہیں جس نے اس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. جب شیطان کو پتا چلا کہ اس سرزمین پر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو شیطان فرعون کے پاس آیا اور آنے کے بعد شاباشی دینے لگا کہ گناہ تو نے کیا ہے، آج تک ایسا گناہ سنا نہیں گیا. شاباشی دی. جب شاباشی دی تو فرعون آخر انسان تو تھا، تو اس کے دل کو دھچکا لگا کہ یار بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا پاپ ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہوا ہے. احساس ہوا. جب احساس ہوا اور شیطان کو اس کی اطلاع ملی تو شیطان کہنے لگا کہ میرا داؤ تو بیکار گیا. میں تو چاہتا تھا کہ وہ اپنے ارادے پر اور اپنے گناہ پر برقرار رہے، اس کو تو احساس ہو رہا ہے کہ غلطی کی. تو پھر اس کو بہکایا کہ نہیں، تیری خدائی تو مسلم ہے. اس کو واپس اپنے اعتقاد پر جما دیا. جب واپس اپنے اعتقاد پر جما دیا تو فرعون نے پوچھا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا پاپ ہے، کیا تیری نظر میں کوئی ایسا پاپ ہے جو اس سے بھی بڑا ہو؟ شیطان کہنے لگا ہاں، ایک گناہ ہے، ایک پاپ ہے جو میری نظر میں اس سے بھی برا ہے. کہا وہ کون سا پاپ ہے؟ تو شیطان کہنے لگا دو مسلمان آپس میں لڑنے کے بعد ایک کو احساس ہو کہ دشمنی اچھی چیز نہیں ہے، محبت ملنساری رشتہ داری اچھی چیز ہے، اور جس کو یہ خیال آئے وہ اس خیال کے آنے کے بعد اپنے دوسرے بھائی سے معافی تلافی کے لیے آگے بڑھے، اور جب معافی تلافی کے لیے آگے بڑھ کر کہے بھائی میرا قصور ہے مجھے معاف کر دے،
وہ سامنے والا کہے تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے کہ معافی مانگنے پر معاف نہ کرنے والا میری نگاہ میں تجھ سے بڑا اللہ کا پاپی ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا آج کی رات واقعی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی ہے۔ یہ جو فہرست بتائی گئی ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اس فہرست میں کون سی فہرست میں ہم آتے ہیں۔ شرک میں آتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں آ رہے ہیں، شراب پینے میں آ رہے ہیں، لوگوں کے سلسلے میں کینہ کپٹ کے بارے میں آ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کے گناہ میں آ رہے ہیں، رشتہ داری کو کاٹنے کے گناہ میں آ رہے ہیں۔ کون سے گناہ ہیں جس گناہ میں ہم آ رہے ہیں، تاکہ آج کی رات میں اس گناہ سے اچھے طریقے پر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو 15ویں شعبان سے متعلق ہیں، لیکن میرے بھائی یہ ایک رات کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد قریبی زمانے میں رمضان المبارک آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر بات اس کے سلسلے میں عرض کروں۔ ایک آدمی رمضان المبارک کس طرح گزارے؟ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں انسان کی ضرورت کے کرنے کے کام 3 قسم کے ہیں۔ بعض کام تو وہ ہیں جس کو رمضان میں بھی کرنا ضروری ہے، بعض کام وہ ہیں جس کو رمضان سے پہلے نمٹایا جا سکتا ہے، اور بعض کام وہ ہیں جس کو رمضان کے بعد بھی تاخیر کی جا سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی یہ طے کرے کہ رمضان کے پورے اوقات میں سے وہ کام جس کام کو ہم رمضان سے پہلے نمٹا سکتے ہیں رمضان سے پہلے نمٹا دیں گے، تاکہ اس کو رمضان میں کرنا نہ پڑے، اور جو کام ایسے ہیں کہ رمضان سے پہلے نہ نمٹائے لیکن رمضان میں نہ کرے تو بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، اس کام کو بعد کے لیے رکھ دیں۔ اور بعض کام ایسے ہیں جس کو رمضان میں کرنا ضروری ہے۔ مختصر سی بات، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا تیاری ہوتی ہے؟ گھر میں سے ماں بہن بہو بیٹیوں کی طرف سے فہرست ملتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، افطاری کے لیے اتنی ساری آئٹم چاہیے، عید کے لیے اتنی ساری بنانے کی آئٹم چاہیے، یہ خریدنا تمہاری ذمہ داری ہے، فہرست تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مرد کو مشغول کر دیا جاتا ہے اس کام کے لیے، مرد اس کام کو نمٹا سکتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں پہلے سے کر لے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا، رمضان کی افطاری کی جتنی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیز کی تیاری جو آپ رمضان سے پہلے کر سکتی ہے رمضان سے پہلے کر لے۔ کپڑے تیار کرنے ہیں عید کے، اور عید کے بعد تو اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، چاہے اپنے کپڑے ہو چاہے اپنے اہل و عیال بال بچے کے کپڑے ہو، ان سارے کام کو شعبان میں کر دیا جائے۔ اب رمضان کا مہینہ ہوگا تو بعض کام تو ایسے ہیں جس کو روزانہ کرنا ضروری ہے۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، انسان کو نہانے کی ضرورت ہے، انسان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزانہ اس کام کے لیے ہمیں جتنا وقت چاہیے، جتنے وقت کی ضرورت ہے، اچھا یہ ہے کہ رمضان میں اوقات کو کم کر دیں۔ روزانہ مثلا 1 وقت کے کھانے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے، تو رمضان میں نمٹا دے کہ یہ آدھا گھنٹے کے بجائے 15 منٹ میں اس سے فارغ ہو جائے۔ غسل میں ہمیں 20 منٹ چاہیے، اگر 10 منٹ میں یہ کام ہو سکتا ہے اس کو کر لے۔ روزانہ ہم 8 گھنٹے نیند نکالتے ہیں، رمضان میں اگر 7 گھنٹے 6 گھنٹے نکالے تو کافی ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اپنے اوقات کو اس طرح بچائے، اور بچانے کے بعد رمضان کے لیے اس کو رکھے۔ الحمدللہ بہت سارے اہل مال ایسے ہیں کہ رمضان بھر نہ کمائے تو ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں بعض بیچارے ہیں روزانہ کماتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں، ان لوگوں تو چاہیے کہ رمضان کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دے، پورا سال خوب کمایا ہے،
اور جو روزانہ کمانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ محنت کر کے کم محنت کرنی پڑے، ایسا کام رمضان سے پہلے کر لے تاکہ رمضان کے لیے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بچا سکے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا مہینہ داخل ہونے کے بعد یہ ترتیب بنائے کہ رمضان میں ہمارے 3 کام ہیں، چوتھا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک کام ہوگا ضروریات زندگی کو پورا کرنا، کھانا پینا پہننا، کھانا پینا، غسل، بیت الخلاء وغیرہ۔ اور دوسرا کام ضرورت کی مقدار سونا، اور تیسرا کام زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا۔ تو میرے بھائی رمضان کی ترتیب ہماری اس طرح ہو کہ پہلے سے اس وقت ہو۔ کیوں رمضان میں ایسا کرنا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، کہا حدیث میں ہے کہ رمضان میں جو فرض ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کو آپ حصی مثال سے سمجھو، اگر پاناما کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ جس کے گھر میں لوہا ہے، لوکھنڈ، اس لوکھنڈ کو پاناما کی بینک سونے کی قیمت میں خریدے گی، ہے لوہا لیکن کس قیمت میں خریدے گا؟ سونے کی قیمت میں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے تو آدمی گھر پر جائے گا اور تلاش کرے گا لوہا کہیں پڑا ہے یا نہیں، جتنا پڑا ہے سب جمع کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر جس کیل کے ذریعے سے، جس کھیلی کے ذریعے سے کھڑکیوں کو، باریوں کو اور دروازوں کو فٹ کیا ہے وہ بھی نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوہے کا ہے اور اس کا عوض مل رہا ہے سونا، تو جتنا سونا گھر میں پڑا، جتنا لوہا گھر میں پڑا تھا وہ بھی، اور جتنا ضرورت میں لگا ہے سب کو نکال دے گا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو لوہے کی قیمت سونے کے برابر ملتی ہے، سب نکال کر دے دے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالی شانہ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، یہ لوہے کا ثواب سونے کی قیمت کے برابر ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ایک فرد کی قیمت 70 فرد کے برابر ہے۔ یہ اضافہ ہے کہ لوہے کو سونے کے برابر دیا جا رہا ہے اور سونے کو 70 گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا سارا دینے پر آ رہے ہیں، اب ہم میں سے کون محروم القسمت ہوگا کہ اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو؟ لہذا اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح فارغ کرے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان نیکیوں والا گزرے گا۔ حضرت امام غزالی کا ارشاد نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ نیکیوں کے ساتھ گزارے گا اس کا سال نیکیوں کے ساتھ گزرے گا، جو آدمی رمضان کا مہینہ غفلت کے ساتھ گزارے گا اس کا سال غفلت کے ساتھ گزرے گا، جو آدمی رمضان کا مہینہ گناہوں کے ساتھ گزارے گا اس کا سال گناہوں کے ساتھ گزرے گا۔ لہذا میرے بھائی یہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر رمضان میں کیا کام کرنے ہیں؟ رمضان میں فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان میں 5 فرض نمازیں ہر بندہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے گا، زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ لیکن میرے بھائی ہم سب جانتے ہیں، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، وقت کے آنے پر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے پریکٹس اور مشق چاہیے۔ آدمی کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو پہلے خوب پریکٹس کرتا ہے، جب پریکٹس مکمل ہوتی ہے اس کے بعد کھیل کے میدان میں جاتا ہے، وہ ون ڈے کھیلتا ہے اور ٹیسٹ کھیلتا ہے، لیکن پہلے مشق کرتا ہے۔ یہ جو 15 دن ابھی رمضان کے باقی ہے، یہ 15 دن اللہ نے ہمیں مشق کے دیے ہیں، ہمیں پریکٹس کے دیے ہیں۔ اگر آج ہی سے ہم نے ارادہ کیا کہ رمضان کے مہینے کو گناہوں سے خالی گزارنا ہے
تو ہمیں ضروری ہے کہ آج ہی سے اس کا اہتمام کرے کہ ہم 15 دن کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچاتے ہوئے گزاریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرض نمازوں کو تکبیر اولا اور صف اولا کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہمارا یہ اہتمام فجر سے ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز سے یہ اہتمام کریں گے کہ ہم ہر نماز کو تکبیر اولا اور صف اولا کے ساتھ پڑھیں گے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں جو آدمی صف اولا اور تکبیر اولا کا اہتمام کرنا چاہے وہ ہر نماز کی جماعت سے 10 منٹ پہلے اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر آ جائے تو کبھی بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر عشاء کی نماز 8:15 بجے ہیں، اگر ہم 8 بجے 8:05 کو آ گئے روزانہ، کبھی 2-4 منٹ آگے ہوئی تو بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8:15 بجے نماز ہے، ہم 8:12 کو پہنچے 13 کو پہنچے تو تکبیر اولا کا اہتمام نہیں ہوگا. تو ہر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کم سے کم 10 منٹ پہلے آنے کی مشق ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے آنے کے بعد ان نمازوں کو اپنے اوقات پر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا آسان ہوگا. پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، سال بھر ہم تلاوت نہیں کرتے، ابھی سے ہم اس کی مشق شروع کر دیں گے. ابھی سے شروع کر دیں گے کہ بھائی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، ابھی سے ہم اہتمام کریں گے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے آنے کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو میرے بھائی میری یہی درخواست ہے کہ یہ 15 دن بڑی تربیت کے ہیں، مشق ہیں، اور سب سے بڑی مشق اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہے. انشاءاللہ مشق ابھی سے شروع کر دی، رمضان میں بچنا آسان ہو جائے گا. اعمال صالحہ کی مشق ابھی شروع کر دی، انشاءاللہ رمضان میں اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا کہ جس کو رمضان کا جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، حضرت جبرائیل کی آمین، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور جبرائیل کے آمین والی مقبولیت والی بد دعا سے بھی ہم بچ جائیں گے. لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور آج ہی سے اس بات کو طے کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں گے، نیکیوں کے کرنے کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ گزارنے والے بن جائے. حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑی رات ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب دل لگا کر دعا کرنا ہے. میں مفتی عبدالقادر صاحب ના માટે خصوصی دعا کرજો. دعائیں درخواست આવેલી છે. مفتی عبدالقادر صاحب کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح تمام بیماروں کے لیے دعائیں شفا. الحمدللہ آج ہمارے گز کا دین بھی ہے مدینہ مسجد کے اندر. تو آج بڑی رات کے اندر جو ساتھی اب یہ بھی نیت کرے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر جلد سے جلد 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ. سب نیت کر دیں انشاءاللہ. اور ہمارے بہت سے تقاضے ہیں بھائی. جب ہم جو ہے یہاں آئے ہیں پاناما کے اندر تو پورا سینٹرل امریکہ کے اندر جو ہے ہمارے بولنے میں تقاضے دیے ہیں. تو رمضان کے بعد الحمدللہ 3-4 جماعتیں بنانا ہے ہمیں. ایک تو ایکواڈور کی جماعت بنانا ہے، سینٹرل امریکہ کی جماعت بنانا ہے، میکسیکو کی جماعت بنانا ہے. اور رمضان کے اندر کم و بیش وقت کے لیے بھی ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جہاں انسان نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی ساتھی آج مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگ لے بھائی کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہمیں جو ہے مرتے دم تک جو ہے اللہ ہمیں قبول فرمائے. اس کی سب نیت کر دیں انشاءاللہ. اور ہر مہینے 3 دن لگانے کی بھی جو ہے سب نیت کرے بھائی. 27 دن جو ہے دنیا کا کام کر کے 3 دن اللہ کے راستے کے اندر لگائیں گے، پورے مہینے کا اللہ ہمیں 100 عطا فرمائیں گے. اور 5 اعمال جو حضرت بولتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری مسجد کو آباد کرنے کی، اس کے اندر بھی ہمارا وقت ہمیں لگانا ہے. اس کے لیے سب ساتھی فکر کریں گے. بس تو ساتھی کل بھی انشاءاللہ یہاں بیان ہوگا. اور جو ہے ہمارا منگل کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ جو ہے مغرب و عشاء کے درمیان کے ہوگا 7:30 پونے 8 بجے. تو ساتھی ہر ایک علاقہ والے جو ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر جو ہے اطلاع دے دیں کہ کل ہمارا مشورہ منگل کا جو ہے عشاء اور مغرب کے درمیان ہوگا انشاءاللہ پونے 8 بجے. اس کی بھی ساتھی سب فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دعا کر لیں.
دعا میں یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قبول کرنے والا نہیں. ہم بھکاری ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس یقین کے ساتھ دعا کریں. ہو سکتا ہے اس کو ہی بند کر دیں, بجلی ہے بند کر دیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الأبدي الأبد, سبحان الواحد الأحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان رافع السماء بغير عمد, سبحان من بسط الأرض على ماء جمد, سبحان من خلق الخلق فعساهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا علما نافعا وفهما عاليا ودراية شاملة ونفسا راغبة إلى تحصيل العلوم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا ورض عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم فك رقابتنا من النار. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وأنذر بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں. اے اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہیں، پیتے رہے، پہنتے رہے، استعمال کرتے رہے. جب وقت آیا تو آپ کی نافرمانی کرتے رہیں. الہ العالمین اس جرم کو معاف فرما. الہ العالمین آپ کتنے رحیم ہیں. آنکھیں گناہ کرتی رہی، آپ کی ذات اس بات پر قادر تھی کہ اسی وقت ہمیں اندھا کر دیتے. اے اللہ آپ نے ستاری فرمائی، آنکھوں کی روشنی کی حفاظت فرمائی اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ زبان سے گناہ کر رہے تھے، آپ کی ذات اس بات پر قادر تھی کہ ہمیں ہماری زبانوں سے ہمیں گھنگا کر دیتے. اے اللہ آپ نے پکڑ نہیں فرمائی. کانوں سے گناہ ہو رہے تھے، آپ اس بات پر قادر تھے کہ ہمارے کانوں سے ہمیں بہرا کر دیتے. اے اللہ آپ نے رحم و کرم اور ستاری کا معاملہ فرمایا. الہ العالمین ہاتھوں سے گناہ کرتے رہے. اے اللہ ہاتھ کو اے اللہ بے قدرت بنانے پر آپ قادر تھے، آپ نے قوت کو سلب نہیں فرمایا. اے اللہ پیروں سے گناہ ہوتے رہے، آپ اپاہج کرنے پر قادر تھے، لولے اور لنگڑے کرنے پر قادر تھے. اے اللہ آپ نے ہماری ساری اے اللہ قوتوں کو برقرار رکھا اور ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائی. اے کریم آقا آپ کے کرم کا کیا ٹھکانہ. الہ العالمین ہمارے کرتوتوں کا یہ حال ہے، ہمارے پاپ اور گناہوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہمارے گناہوں کا علم فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو ہو جائے تو وہ ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے. اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کا علم جنگل میں رہنے والے درندوں کو ہو جائے تو وہ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہ کرے. اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کا علم سمندر کی مچھلیوں کو ہو جائے وہ سطح آپ پر آنا چھوڑ دے. اے اللہ زندگی کا کون سا لمحہ، زندگی کی کون سی گھڑی، اے اللہ کون سی جگہ جہاں پر ہم نے آپ کی نافرمانی نہ کی ہو. الہ العالمین لیکن اب اقراری مجرم ہے. اے اللہ اعترافی مجرم ہے. دنیا میں اعترافی مجرم چھوڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے اور بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. الہ العالمین ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت میں کتنے تیرے بندے قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، علاج کر کے تھک چکے ہیں، لا علاج مرض ثابت ہو چکا ہے. کریم آقا آپ شافی حقیقی ہیں، ان بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار کو صحیح معیشت نصیب فرما. اے اللہ امت کے ننگوں کو پہنا دیجئے،
امت کے بھوکوں کو کھلا دیجئے، امت کے پیاسوں کو پلا دیجئے۔ اے اللہ ہم کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، تیرے ان بندوں کا ہمیں کوئی خیال نہیں آیا۔ اے اللہ امت کے کتنے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا اور ہمارے گھر سے کھانے کی اسراف ہو رہے ہیں، کھانے ضائع ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کتنی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اے اللہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادیوں سے عاجز ہو چکی ہیں، اور ہماری ملکتیں اور ہماری دولتیں شادیوں کے بہانے فضول خرچی پر لگ رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارا جسم، ہماری صلاحیت، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری استعداد آپ کی نافرمانی میں لگ چکی ہیں۔ الہ العالمین بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، آج تک کی ہماری زندگی ضائع ہو چکی ہے، اے اللہ بقیہ زندگی کو عافیت والی بنا دیجئے، اے اللہ بقیہ زندگی کو طاعت والی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرا دیجئے، آپ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہماری جوانی کو قبول فرمائیے، ہماری طاقت کو قبول فرمائیے، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ مسلم معاشرے میں بگاڑ پھیل رہا ہے، زنا کاری عام ہو رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، جوئے بازی عام ہو رہی ہے، بے حیائی اور عیاشی عام ہو رہی ہے۔ اے اللہ رزق حرام عام ہو رہا ہے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جس سے ہم بچ پا رہے ہیں؟ اے اللہ قلوب ایسے سخت ہو چکے ہیں، ایسے سیاہ ہو چکے ہیں کہ جب تک تیری نافرمانی نہیں کرتے، جب تک گناہ نہیں کرتے، اے اللہ ہمیں چین نہیں آتا۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ قلوب اے اللہ معاصی کے شکار ہو چکے ہیں، پاپی بن چکے ہیں، اے اللہ کہنے کو مسلمان ہے، ساری ادائیں غیروں کی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سنتیں ہمیں نہیں بھاتی، دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، دین ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ فیشن ہمارے سروں پر سوار ہیں، اے اللہ چہرہ ہمارا تیرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، سر ہمارا تیرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، لباس ہمارا تیرے حبیب کی سنت کے خلاف ہے، طور و طریق تیرے حبیب کے خلاف ہے، سنتوں کے خلاف ہے۔ اور اے اللہ آرزو لگائے ہوئے ہیں کہ شافی محشر ہماری شفاعت کریں گے، جس شافی محشر کی سنت کی دھجیاں اڑائی ہو، اے اللہ جس کے جنازے گھروں سے نکالے ہو، شادیوں سے نکالے ہو، اے اللہ گھر کے ایک ایک خوشی کے موقع سے نکالے ہو، اور تیرے حبیب کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے، اے اللہ تیرے حبیب کو ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ اے اللہ ایسی بدعملی کے ساتھ تیرے حبیب سے ہم کس منہ سے شفاعت کی امید رکھے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بعد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے، عبادت کی حلاوت اور اے اللہ لذت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ حبیب جو ہمارے لیے پیٹوں پر پتھر باندھ رہا، الہ العالمین وہ حبیب اے اللہ طائف میں جس کے اے اللہ پائے مبارک لہو لہان ہوئے، اے اللہ بے شمار صحابہ اے اللہ جنہوں نے ہمارے خاطر اے اللہ اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا منظور کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکے رکھنا منظور کیا، اے اللہ ان سارے قربانیوں کے بعد جو دین ہم تک پہنچایا، اے اللہ اس دین کی قدر تو کیا ہوتی؟ اے اللہ ہم سے بڑی ناقدری ہوئی ہے، اے اللہ بڑی ناقدری ہوئی ہے، اے اللہ ہماری ناقدری کے نتیجے میں اے اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرما، دین کی دولت کو باقی رکھیے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھیے، جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں شرم و حیا پیدا فرما، اے اللہ اسلامی لباس سے ان کو آراستہ فرما، اے اللہ پردوں کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو داڑھی کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اے اللہ لباس اور وضاقتہ میں تیرے حبیب کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ الہ العالمین
آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ کا تعلق نصیب فرما، آپ کی نسبت نصیب فرما، آپ کی ولایت نصیب فرما، اے اللہ آپ کی رضامندی کا جذبہ نصیب فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت فرما، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں کی عادت دلوں میں پیدا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ دل گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ گناہوں کی جڑ ہمارے دلوں میں جم چکی ہیں، اے اللہ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں گناہ سے بچائے سوائے آپ کی طاقت کے، سوائے آپ کی محبت کے، سوائے آپ کی حفاظت کے۔ الہ العالمین ہمارے قلوب کو آپ کی یاد سے منور فرما، الہ العالمین ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور فرما، الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو امت مسلمہ بلندی کے اوج پر تھی، اپنی نادانی سے، اپنے معاصی سے اور اپنی نافرمانی سے اے اللہ ذلت کے گھڑے میں گر چکی ہیں، اے اللہ جس کو آپ نے سمجھا انہوں نے ہمیں دھکے دے دیے ہیں، اے اللہ ہم نے عزت دنیا میں سمجھی ہیں اور دنیا نے ہمیں ذلیل اور خال کر کے رکھ دیا ہے، اے اللہ جو کامیابی آپ کی رضامندی میں تھی، اے اللہ سب کو ناراض کر کے سب کو راضی کر کے آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ دنیا کی ذلتی کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اے اللہ سب کی ناراضگی کے ساتھ آپ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ عدل کا معاملہ نہ فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ حضرت مفتی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ کتنے مردوں نے کتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ان کی گود اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ ان ساری گودوں کو اولاد صالحہ سے مالا مال فرما، اے اللہ جن کی اولاد بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو بے جوڑ ہیں ان کو جوڑ نصیب فرما، اے اللہ کتنے رشتے امت میں نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاقی ہیں اور معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، کریم آقا قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے، کہیں عورت ظالم ہے، کہیں مرد ظالم ہے، کہیں عورت مظلوم ہے، کہیں مرد مظلوم ہے، اے اللہ ان مظلوموں پر رحم فرما، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، اے اللہ کتنے نوجوان ہیں گھر میں پاک دامن عورتوں کے باوجود زناکاری کی لت میں مبتلا ہے، الہ العالمین اس مظلومہ کے آنسو بہہ چکے ہیں، اے اللہ وہ عاجز آ چکی ہے، کلیم آقا ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، اپنی پاک دامن عورتوں کے ساتھ محبت والی عفت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماں باپ کی شکل میں آپ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کی ناقدری سے حفاظت فرما، اس کی نافرمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کے جو حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں اے اللہ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے جو حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں اے اللہ اس کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مزین اور مالا مال فرما، الہ العالمین ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی شکل عام ہو چکی ہے،
عفت کے ساتھ رہنا مشکل ہو چکا ہے. زانیوں نے اپنا بازار گھر میں کر دیا ہے. اے اللہ سامنے سے پیشکش ہو رہی ہیں, نوجوان بڑی تیزی سے اس میں مبتلا ہو رہا ہے. الہ العالمین ان کی حفاظت فرما, ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما, بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما, دین کی صحیح سوچ اور سمجھ نصیب فرما, دینی شعور صحیح نصیب فرما. اے اللہ تیرا خوف تیری خشیت عطا فرما. اے اللہ تیرا خوف اور تیری خشیت عطا فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما اور آنے والے ماہ مبارک کو عافیت کے ساتھ گزارنے کی اور پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے کتنے بندے گزشتہ اس شب میں موجود تھے, آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں. آپ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. الہ العالمین رمضان کی گھڑیوں کی اے اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمارا نوجوان اے اللہ دنیا کے چکر میں پھنس کر اپنی مسجدوں کو ویران کر رہا ہے. اے اللہ جہاں مسجدیں آباد ہوتی ہے قوم و ملت کی آبادی کے فیصلے ہوتے ہیں, جہاں مسجدیں ویران ہوتی ہیں قوم و ملت کے ویرانی کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنے اعمال سے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. اے اللہ ہم نے اپنی ویرانی کی شکل اختیار کر لی ہے. الہی ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کو نمازوں کا اہتمام فرما. اے اللہ ماں بہن بہو بیٹیوں میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. جن پر حج فرض ہو چکا ہے فرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حقوق واجبہ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا. اے اللہ سکرات طاری ہوگی, لوگ کلمے کی تلقین کریں گے, معلوم نہیں ہماری زبان سے کیا نکلے گا. اے اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے انتم تموتون کما تحیون, جس طرح تمہاری زندگی گزرے گی اسی حالت پر موت آئے گی. اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ہماری زندگی تو گناہوں پر گزر رہی ہے, نافرمانی پر گزر رہی ہے, آپ کی ناراضگی پر گزر رہی ہے. اے اللہ ایسے سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ جب کلمے کی تلقین کی جائے آسانی کے ساتھ زبان سے کلمہ جاری فرما. اے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کے اور آپ کے بندوں کے حقوق واجبہ میں سے کوئی حقوق ہم پر باقی نہ رہے, سارے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ آپ ہم سے راضی ہو ہم آپ سے راضی ہو. اے اللہ اسی موت سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو, آپ کا حبیب ہم سے ناراض ہو. اے اللہ ایسی موت سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اچھے دنوں میں اچھی وقت میں اچھی حالت میں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, ہمیں رزق حلال اور طیب کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رزق کی اے اللہ حصول کے بازار گرم ہو چکے ہیں. اے اللہ دھوکہ دہی عام ہے, فریب عام ہے, جھوٹ عام ہے, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. الہ العالمین ہمیں رزق حلال اور طیب عطا فرما, رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں آپ کی طاعت والی زندگی نصیب فرما, آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما, آپ کی ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ وہ کیسا وقت ہوگا ہمارے جسم سے روح نکل چکی ہوگی. اے اللہ ہمیں غسل دیا جائے گا. اے اللہ غسل دیے جانے سے پہلے اے اللہ غسل توبہ نصیب فرما. اے اللہ کفن پہنانے جانے سے پہلے لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر میں سونے سے پہلے قبر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغیوں میں سے باغ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اور ان کی قبروں کو جہنم کے گھڑے بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما. اے اللہ حساب کتاب آسانی سے طے ہو اس کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے اس کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ حوض کوثر پر آپ کے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما.
اے اللہ وہ کتنا ہیبتناک منظر ہوگا، لوگ اے اللہ پل صراط پر چلتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، اے اللہ اس وقت کے گرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برے اعمال کے ترازو کے پلے کے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں والے اعمال کے پلے کو جھکا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم جنت الفردوس کا سوال کرے، نہ کوئی ایسی سنت کا اتباع ہے کہ نبی کی شفاعت کی امید رکھے۔ ہاں الہ العالمین آپ کے رحم و کرم پر اور آپ کے فضل و کرم پر آپ سے نبی کی شفاعت بھی مانگتے ہیں، آپ سے جنت الفردوس بھی مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی رضا بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ الہ العالمین دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے دنیا میں رہے کہیں بھی دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت چل رہی ہے، مکاتب قرآنیہ کا وجود ہے، مدارس دینیہ کا وجود ہے، خانقاہوں کا نظام ہے۔ اے اللہ آپ کے دربار میں جو کام مقبول ہے ایسے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ کام کی قدر کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ آپ کے راستے میں وقت کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، بقیہ زندگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی قلعوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کمزوری اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، ہماری بہترین اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور حضرات صحابہ تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے صالحین بندوں کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔